السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن ایکس ٹو لائف۔ ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، ادب، تحقیق اور براڈ کاسٹنگ میں نمایاں نام اور مقام رکھتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کراچی کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علی حسن ساجد صاحب اس سے پہلے کئی کتابوں کے خالق رہے، لیکن حال ہی میں ان کا ایک شاندار کارنامہ رہا جو کراچی کی عمارتوں کے حوالے سے انہوں نے کتاب مرتب کی۔ کراچی کی تاریخی عمارتیں اس کتاب کا نام۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہی کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لکھنے کا اتفاق آپ کو کیسے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کراچی کی تاریخ کے بارے میں لکھا جائے۔ سب سے پہلے تو اشرف میمن صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی تازہ تصنیف کراچی کی تاریخی عمارات پر گفتگو کر سکوں۔ آپ نے جیسے کہ مجھ سے پوچھا کہ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، تو اس طرح ہوا کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے حال ہی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور میرا موضوع جو ہے وہ کراچی میں بلدیاتی نظام، ارتقاء اور اخبارات کا کردار ہے۔ جب میں نے اس پر تحقیق شروع کی اور ریسرچ کرنا شروع کی، مختلف مضامین جمع کرنا شروع کیے، قراردادیں جمع کرنا شروع کی، کونسل سے پاس شدہ اخبارات کو کنگھالا، اور اس طرح کی چیزیں جب میرے پاس آئی تو اس میں عمارات سے متعلق بھی مجھے کچھ مواد ملنا شروع ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کراچی کی تاریخی جو عمارات ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے بنی ہیں ان پر ایک علیحدہ سے کتاب مرتب کی جائے، ترتیب دی جائے، لکھی جائے۔ جب میں نے بازار میں جا کے بک شاپ پر جا کر اس نام سے کتاب مانگی کہ کراچی کی کسی عمارات سے متعلق آپ کتاب دے دیں، تو وہاں کتاب اس نام سے دستیاب نہیں تھی۔ خاص طور پر اردو میں تو یہ پہلی کتاب ہے جو کراچی کی تاریخی عمارات پر شائع ہوئی ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ کراچی میں بڑی اہم عمارتیں ہیں اور قیام پاکستان سے، اچھا میں نے اسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، دوسرا حصہ بھی شائع ہوگا۔ اس حصے میں میں نے ان عمارات کا ذکر کیا ہے جو قیام پاکستان سے قبل تعمیر ہوئی۔ اب جو دوسری کتاب ہے اس میں قیام پاکستان کے بعد میں جو عمارات بنی ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اس میں 44 عمارت کا ذکر ہے۔ ویسے تو حکومت سندھ نے 426 عمارات کو جو ہے قومی ورثہ قرار دیا ہے کراچی کی، اس میں اس کی ایک فہرست بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ ان 44 عمارتوں کا میں نے اس طرح انتخاب کیا ہے کہ یہ لینڈ مارک ہیں، کراچی کی پہچان ہے، کراچی کی تاریخ ہے، کراچی کی تہذیب ہے، کراچی کی ثقافت ہے، اور کراچی کو نمایاں کرتی ہیں یہ عمارات۔ جیسے اس میں ایمپریس مارکیٹ ہے، جیسے کے ایم سی بلڈنگ ہے، میری ویدر ٹاور ہے، موہٹا پیلس ہے، اور اس طرح کی عمارات ہیں۔ تو یہ کراچی کو سامنے لاتی ہیں کہ کراچی کی تاریخ اور تہذیب بہت رچ ہے۔ کراچی میں 1947 سے پہلے یہ شہر آباد تھا اور بہت اچھے طریقے سے آباد تھا۔ جیسے فیرل ہال ہے ہمارا، یہ ایک بہت اہم عمارت ہے اور یہ 1865 میں بنی تھی۔ جیسے کے ایم سی بلڈنگ ہے، 1932 میں تعمیر ہوئی اور اسی مقصد کے لیے تعمیر ہوئی۔ ایمپریس مارکیٹ ہے جیسے ہماری، آج بھی جو ہے جب کہیں بھی آپ ذکر کریں پاکستان میں کہ ایمپریس مارکیٹ کہاں پر ہے تو لوگ بتائیں گے کہ وہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ان عمارات کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی جائے۔ جہاں تک آپ نے دوسری کتابوں سے متعلق کہا ہے، بتایا ہے مجھے کہ مختلف مصنفین نے اپنی اپنی کوششیں کی ہیں، تو وہ مجموعی طور پر کراچی میں کتاب ہے۔ اس میں بازار کا بھی ذکر ہے، تو عمارات کا بھی ذکر ہے، تو تاریخی واقعات بھی ہیں، تو مختلف عمارتوں کے بارے میں بھی ہے، مطلب وہ بنسورس کے بارے میں بھی اس میں ہے، اس میں دکانوں کے بارے میں بھی ہیں، اس میں ناچ گانے سے متعلق بھی ہیں، اس میں فیسٹیول بھی ہیں۔ الگ نہیں کرتے موضوعات کو، کراچی پہ جو کتابیں شائع ہیں اس میں الگ موضوعات نہیں ہیں، بلکہ کراچی کی مجموعی جو صورتحال ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کراچی کے مجموعی صورتحال بیان نہ کی جائے بلکہ اس کی عمارات کو سامنے لایا جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کوئی تاریخی عمارات موجود نہیں ہیں۔ جیسے فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے ہمارا، قائد اعظم ہاؤس جو اب کہلاتا ہے، جس میں آخری ایام گزارے فاطمہ جناح نے، وہ ہوٹل مہران کے برابر میں ہیں۔ لوگ گزر جاتے ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بڑی اہم عمارت ہے، حالانکہ وہ بہت ہی اہم عمارت ہے۔ موہٹا پیلس میں جو واحد جائیداد تھی قائد اعظم کی، فاطمہ جناح کی اور ان کی بہن کی، اور انہوں نے آخری ایام وہاں بھی گزارے فاطمہ جناح نے۔
تو قائد اعظم نے جیسے وہاں بہت سارے اجلاس کیے قائد اعظم ہاؤس میں، وہاں رہنماؤں سے ملا کرتے تھے، وہ میٹنگ ہوا کرتی تھی وہاں پر۔ اب جو کتاب دوسری میں کرنے جا رہا ہوں اس میں جیسے قائد اعظم کا مزار ہے، سیوک سینٹر ہے، یہ بعد میں بنی ہے، FTC کی عمارت ہے، یہ بعد میں بنی ہے، حبیب بینک پلازا ہے، یہ بعد میں بنی ہے، جیسے سندھ مدرسۃ الاسلام ہے وہ اس میں کتاب میں موجود ہے، جیسے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی عمارت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو میں نے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا ہے کہ کراچی میں وہ عمارتیں جو پاکستان بننے سے پہلے تعمیر ہوئیں، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ پہلے تعمیر ہوئی، بعد میں یہ پاکستان کراچی جو ہے ظاہر پاکستان کا حصہ تھا۔ اب جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا وہ معیار، وہ وقار اور وہ معاملات نہیں ہیں، نہ وہ دلکش نظر آتی ہیں، وہ بس ایک عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، نہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، نہ ان کی خوبصورتی اور دلکشی پہ کوئی بات ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ عمارت اب بس ضروریات کے تحت بنتی ہیں اور ان میں آفیسز بنا دیے جاتے ہیں اور بس۔ لیکن پہلے عمارات میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، جیسے میں اگر یہاں یہ ذکر کروں، فیڈرل ہال ہے، فیڈرل ہال بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف پارک ہے بہت خوبصورت، اس میں فوارے تھے، اس میں مجسمے لگے ہوئے تھے، اس میں ایک ہال بنایا گیا تھا، کمیونٹی سینٹر تھا۔ ایسے ہی ہمارا جیسے اگر آپ یہاں KMC بلڈنگ امیجن روڈ پہ ہیں اور اس سے ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو دو عمارتیں ایسی ہیں جو بہت ہی یادگار ہیں، اور جب پاکستان بنا تھا تو سب سے بلند عمارت تھی لکشمی بلڈنگ، جو 5 منزلہ ہوا کرتی تھی اور پاکستان کی سب سے بلند ترین عمارت کہلاتی تھی، تو اس کو بھی میں نے اس کتاب میں شامل کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ کوشش جو ہے اپنے شہر کراچی کا جو مجھ پر قرض ہے وہ اتارنے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں، اور کیونکہ میرا شہر ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، مجھے وقار دیا ہے، اور میرا تعلق کیونکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے ہے اور یہ ادارہ کراچی کی خدمت پر معمور ہے، اس کے افسران کا کام کراچی کے شہریوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ تو اب اگر کوئی سیاح کراچی آتا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ یار یہاں کون کون سی عمارات ہیں جو دیکھی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کتاب جو ہے وہ بہت مدد کرے گی ان کی، کیونکہ میں نے ساری تفصیلات دی ہیں اس میں کہ کب بنی، کیسے بنی، کیوں بنی، کتنے اخراجات ہوئے، کون صاحب تھے جن کے نام پہ یہ عمارت کا نام رکھا گیا، اور باقی معلومات کہ کیا کیا کتنی منزلیں ہیں، کیا سیڑھیاں ہیں، کون سا طرز تعمیر ہے اس عمارت کا، کیونکہ کئی طرز تعمیر جو ہیں کراچی میں جو ہے رائج ہوئے اور اسی حساب سے عمارتیں بننا شروع ہوئیں۔ تو ایک میری کوشش ہے، کراچی کے نام ہے یہ میری کتاب، کراچی کے شہریوں کے نام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اگر میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو انشاءاللہ جو ہے کراچی کے حوالے سے مزید کتابیں جو ہیں وہ زیر ترتیب ہیں، میں لکھ رہا ہوں۔ جیسے ابھی اس ماہ میری ایک کتاب آئے گی کراچی میں بلدیاتی نظام، تو اس میں میں نے 1933 سے لے کر جب پہلے کراچی کے میئر منتخب ہوئے تھے 2024 تک، جب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے میئر بنے ہیں، اس تک کے سارے انتخابات کا ذکر ہے کہ کب کب الیکشن ہوئے، کون کون میئر بنے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ تو یہ بھی کراچی کے نام ایک میری طرف سے تھوڑا سا تحفہ ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے، کہ وہ جان سکیں کہ کون کون کراچی کے میئر رہے، انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، الیکشن میں کن لوگوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ کیا کر پائے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اشرف صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں بتا سکوں۔ اس کتاب کی قیمت جو ہے وہ 1500 روپے ہے اور 167 پیج پر مشتمل ہے، تمام عمارتوں کی تصاویر اس میں موجود ہیں، اور یہ فرید پبلشر اردو بازار کے پاس دستیاب ہے، اور جو بھی صاحب اس کو لینا چاہیں بسط شوق وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سب نے آج ابھی گفتگو سنی علی حسن ساجد صاحب کی، آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علی حسن ساجد صاحب کی اس گفتگو سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ یہ بڑی معلومات ہی ان کی گفتگو تھی، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کے اور شخصیات بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، صرف آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، آئندہ آنے والے پروگرام تک۔